السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 15 فروری کے بعد کون کون سی سبزیاں لگانی ہیں۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں دوستو 15 فروری کے بعد پاکستان کے میدانی علاقوں میں، خاص طور پر پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمیوں کی سبزیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، پہلے پھر آگے میں آپ کو دو طریقے اور بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جیسے یہ ٹماٹر ہے، یا یہ بینگن ہے، یا یہ مرچ کا پودا ہے، یا شملہ مرچ ہے، تو ان کی لگتی ہے پنیری۔ اگر آپ ان کی پنیری لگانا چاہتے ہیں اوپن ایریا میں شیڈ کے بغیر، تو پھر آپ 15 فروری کے بعد ان کی پنیری لگا سکتے ہیں۔ جب یہ پنیری بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ان کو یہاں پہ شفٹ کیا، یہ میں نے پہلے ستمبر کے اندر لگائی تھی پنیری ان کی ٹماٹر کی، تو پھر میں نے ان کو 10 دن ہو گیا تو میں نے یہاں پہ ان کو منتقل کر دیا ہے۔ تو پھر بعد میں آپ ٹماٹر ہو یا ہو شملہ مرچ یا ہو آپ کی سبز مرچ یا آپ کا ہو بینگن، تو ان کی پنیری لگانے کے بعد آپ ان کو جب بڑی ہو جائے، تیار ہو جائے، تو پھر آپ دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے بات منتقل کی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ بھی پھول آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیج کے ذریعے سے سبزیاں لگانی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر پھر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ بیج موٹے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بریک، تو آپ لگا سکتے ہیں، تر لگا سکتے ہیں، کھیرا لگا سکتے ہیں، بینگن لگا سکتے ہیں، آپ کدو لگا سکتے ہیں، آپ ٹینڈا لگا سکتے ہیں، آپ کریلا لگا سکتے ہیں، گھیا توری، سرخ لوبیا، سفید لوبیا، پودینہ، دھنیا، جو بھی ہے آپ لگانا چاہیں آپ اپنے گھر میں کچن گارڈننگ میں لگا سکتے ہیں۔ وہ آپ کھلی جگہ کے اندر لگا سکتے ہیں، یا آپ گرو بیگ کے اندر لگانا چاہتے ہیں، یا آپ لگانا چاہتے ہیں کسی گملے کے اندر، کسی ٹوکری کے اندر، وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر دو طریقے ہوتے ہیں ان کا۔ اگر آپ کا جو بیج لگانا ہے آپ نے، وہ ہے اگر موٹا، جیسے کریلا ہے، اس کا بیج ذرا سخت ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے موٹے بیجوں کا؟ ان کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو ان کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں، ان موٹے بیجوں کو، تو پھر صبح آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو لگانا چاہتے ہیں تو لگانے سے پہلے جس مٹی کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں، اوپن ایریا میں، جس بھی جگہ گملے میں، تو پھر اس مٹی کو آپ اچھے طریقے سے پانی دے لیں۔ پھر آپ بیج لگانے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا پانی کے ساتھ شاور بھی کر سکتے ہیں۔ جو موٹا بیج ہوتا ہے وہ آپ نے ذرا 1.5 انچ گہرا لگانا ہوتا ہے، اور دوسرے جو بیج ہوتے ہیں مثال کے طور پر باریک ہیں، جو جن کا چم ذرا کھلڑی موٹی نہیں ہوتی، تو ان کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی جو ہے اس کے لیے بالکل بھربری تیار کریں، بالکل باریک، جیسے یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ مٹی بالکل باریک ہے، یہ موٹی نہیں ہے۔ تو اس کا بیج لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیج لگا دیں تھوڑا سا 1-2 سینٹی گریڈ نیچے بس، یا آپ مٹی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو باریک مٹی ہے یہ آپ اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں، یا کوکو پیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو کوکو پیٹ بھی آپ اس کے اوپر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، یا وہ بھی نہیں ہے تو آپ بازار سے بھورا لے آئیں جو آرے سے ملتا ہے، تو وہ ہلکا ہلکا بھورا اس کے اوپر آپ چھڑک دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو پانی کے ساتھ شاور کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے پودے جلدی نکل آئیں گے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ابھی ٹھنڈ ہے، کورا پڑتا ہے، تو پھر آپ ان کو اوپن ایریا میں لگانے کے بعد ان کو آپ شیڈ کے ذریعے ڈھک بھی سکتے ہیں۔ اگر محسوس آپ نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے موسم، تو پھر آپ ان کو کور نہ بھی کریں۔ اگر آپ کور کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پودے جلدی نکل آئیں گے۔ جتنی ان کو ہیٹ ملے گی، جتنی ان کو گرمی ملے گی، گرمائش ملے گی، تپش ملے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودے جلدی نکل آئیں گے۔ پھر آپ نے پانی جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے، پانی اس کو زیادہ آپ نے نہیں دینا۔ اگر آپ پانی زیادہ دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذرا گل بھی جاتے ہیں، سڑ بھی جاتے ہیں، ان کی جنریشن پھر نہیں ہوتی۔ پانی دیکھیں کہ اگر آپ اوپر کی سطح خشک ہو گئی ہے 1 انچ تک، تو پھر آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں، زیادہ پانی آپ نے نہیں دینا، ورنہ آپ کا پودا انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اور ہمارے آپ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، دعا میں بھائی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔